بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے مثبت اور منفی سوچ۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، وہ کسی کے ذاتی عمل کے ساتھ ہو یا اس کی ذاتی شخصیت کے ساتھ ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، سیاسی ہو یا فلاحی ہو، رفائی ہو، کیسا بھی ہو، ہم لوگ اس کے اندر منفی پہلو کو سب سے پہلے داخل کرتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ منفی سوچ کا اتنا شکار ہو گئے، منفی گمان کا اتنا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم ہر چیز کے اندر منفی پہلو کو تلاش کرتے ہیں۔ پانی کا گلاس یا دودھ کا گلاس بھرا ہو تو ہم بھرے ہوئے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ 1 انچ یا آدھا انچ خالی کیوں ہے؟ یہ ہماری منفی سوچ ہے۔ چائے کا پیالہ بھرا ہوا ہو، ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو تھوڑا سا آدھا انچ خالی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ چائے کا پیالہ بھرا ہوا نہیں بلکہ خالی ہے، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ گلاس بھی بھرا ہوا ہے، وہ پیالہ بھی بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح کسی کے لباس پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اگر ایک داغ لگا ہو، ایک دھبا لگا ہو، پورا لباس اگرچہ صاف ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پورے صاف لباس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس ایک دھبے کے اوپر انگلی کا اشارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ دھبا کیوں ہے، یہ داغ کیوں ہے۔ ایک انسان کے اندر 99 خوبیاں ہوں اور ایک خامی ہو، ایک غلطی ہو، تو ہم 99 خوبیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں اور ایک غلطی کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، اتنی اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ اس کے 99 خوبیوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین ہے تو وہ 2 گھنٹے تقریر کرتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے بڑی پیاری خوبصورت ایمان کو تازہ کر دینے والی اس نے بیان کیا، گفتگو کی۔ اگر 2 گھنٹے کے اندر کوئی 1-2 منٹ کے ایسے الفاظ کہہ گیا، ایسی بات کہہ گیا کہ جو منفی لوگوں کی سوچ کے مطابق یہ الفاظ نہیں کہنے تھے، یہ بات نہیں کرنی تھی، تو وہ منفی لوگ اپنی اس منفی سوچ کا استعمال کرتے ہوئے اس کی 2 گھنٹے کی تقریر پر پانی پھیر دیتے ہیں، حالانکہ اس نے بات صحیح کی ہو، 100 بندے اس کی تائید بھی کر رہے ہوں، لیکن جو منفی بندہ بیٹھا ہے وہ اس کی ساری تقریر پر پانی پھیر دے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رجحان بڑھ گیا ہے، بدقسمتی ہے ہماری، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں اس بندے کو اشارہ کرتی ہیں کہ تو ایک انگلی سے اسے کہہ رہا ہے کہ تو کیا ہے، ذرا اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھ تو کیا ہے۔ ہم دوسرے کو منفی لحاظ سے دیکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو ہم اگر اپنے اندر غور کر لیں کہ میں کیا ہوں تو پھر یہ معاملہ سارا ہی ختم ہو جائے۔ تو ہمیں یہ سوچ نہیں بنانی چاہیے۔ میں تو اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں مکھی کی۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو اس نے مخلوق کی ہیں، اس کی مخلوقات کہلاتی ہیں، تخلیق فرمائی ہیں، ان کے اندر ایک مکھی بھی ہے۔ اب ایک طرف شہد کی مکھی ہے، دوسری طرف وہ مکھی ہے جو بیٹھتی ہے تو ہر وقت گند کے اوپر بیٹھتی ہے، غلاظت والی، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے۔ تو جب یہ کسی چیز میں جاتی ہے تو اس میں پہلے بیماری والا پر داخل کرتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب یہ کسی کھانے یا اپنی چیز میں گر جائے تو اس کو ڈبو لو تاکہ وہ شفا والا پر جو ہے وہ خود داخل کرو، یہ داخل نہیں کرتی، تاکہ اس کی وہ جو بیماری ہے وہ شفا والا پر داخل ہو تو اس بیماری کو ختم کر دے۔ اب اس کی فطرت ہے کہ اس نے ہمیشہ گند کے اوپر بیٹھنا ہے، غلاظت کے اوپر بیٹھنا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ منفی سوچ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے ہر وقت گند ہی مارنا ہوتا ہے، گند کے اوپر ہی بیٹھنا ہوتا ہے، غلاظت کے اوپر ہی بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی گندی بات ہی سوچنی ہوتی ہے، برا سوچنا ہوتا ہے۔ انہوں نے
اپنی ذات کے بارے میں برا، اور جیسے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آئینہ ہے تو آئینے کے اندر جیسے انسان دیکھتا ہے تو اسے اپنا ہی نظر آتا ہے، تو جس طرح ان کا اپنا ایک ظرف ہے، ہر بندہ ان کو ویسے ہی نظر آتا ہے۔ تو جو مثبت سوچ والا ہے وہ جیسے خود ہوتا ہے اس کو اگلا بھی ویسے ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ لوگ اس گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، ہر وقت گند کے اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم شہد کی مکھی بنیں، وہ گندی مکھی نہ بنے کہ ہر وقت گند کے اوپر ہی بیٹھنا ہے، شہد کی مکھی بنے۔ شہد کی مکھی کیا ہے؟ وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، کسی کا کڑوا بھی ہوتا ہے، کسی کا میٹھا ہوتا ہے، کسی کا نمکین بھی ہوتا ہے، کسی کا کھٹا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ شہد کی مکھی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کمال رکھا، وہ یہ تمام رس جو ہیں وہ چوستی ہے، ان کو ملاتی ہے، اور ملا کر اس تمام جو کھٹا میٹھا رس ہوتا ہے اس سب کو ایک میٹھا میٹھا اور شفا والا شہد بنا دیتی ہے۔ اسی طرح یہ مثبت سوچ والے لوگ جو ہوتے ہیں، مثبت ذہن والے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی ایسا منفی سوچ والا یا بری سوچ والا، برے گمان والا، اس طرح کا بندہ جس کی عقل میں فطور ہے، جس کے دماغ میں فطور ہے، تو وہ ایسے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو وہ ان کے اوپر مثبت سوچ، مثبت رنگ چڑھاتے ہیں اور ان کی سوچ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مثبت سوچ رکھنے والا بنائے اور دوسروں کے بارے میں مثبت سوچنے والا بنائے، نہ کہ ہمیں گندی مکھی کی طرح ہر ایک کے بارے میں منفی سوچ رکھنے والا بنائے اور ہر وقت گند کے اوپر ہی بیٹھنے والا بنائے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں بچنا چاہیے، مثبت پہلو کو دیکھیں، مثبت سوچ رکھیں، مثبت گمان رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، رب فرماتا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں رب اس کو ویسے ہی پاتا ہوں۔ دیکھیے بندہ تو پھر دور کی بات ہے، رب کی بارگاہ میں دیکھ، رب کہتے ہیں میرے بارے میں میرا بندہ منفی گمان رکھے تو وہ منفی پاتا ہے، مثبت رکھے تو وہ مثبت پاتا ہے۔ تو جب رب نے اپنے بارے میں یہ قاعدہ بنا دیا تو پھر بندے تو دور کی بات ہے۔ تو جب انسان بدبخت لوگ ہیں جو منفی پوائنٹ رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی، تو اس کو عین کے ویسے ہی نظر آتا ہے، ان کو ویسے ہی ملتا ہے۔ تو یہ تو رب نے خود بیان فرما دیا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ تو جب رب کے بارے میں حکم ہے تو بندوں کے بارے میں بھی بندہ جیسے گمان کرے گا، کسی کے بارے میں مثبت گمان کرے گا تو اسے مثبت مل جائے گا، منفی کرے گا تو وہ منفی اس کو مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی غلط سوچ سے، منفی سوچ سے محفوظ فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں جس شعبے کے اندر کوئی شخص مصروف عمل ہے اس کے بارے میں ہمیں مثبت پہلوؤں کو، اس کی خوبیوں پر نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خوبیوں کو مزید نکھارنے اور اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔